السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ جیسے سورۃ البقرہ میں بالکل آغاز میں 3 کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے، متقین، کفار اور منافقین، اسی طرح قرآن مجید کی دیگر متعدد صورتوں میں بھی یہ کمبینیشن ملتا ہے، جن میں سے ایک سورۃ النور ہے۔ سورۃ النور میں آیات نور میں خاص طور پر مومنین کے کردار، ان کے طرز عمل کا ذکر کیا گیا اور ان کی سرگرمیوں کا۔ اسی طرح کفار کے طرز عمل کا ذکر ملتا ہے، اور کل کی آیات میں ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا۔ میرا سوال آپ سے یہ کہ مؤمن کیسا ہوتا ہے؟ ایک لائن میں جواب دیں۔ مؤمن کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ آیت نور کی روشنی میں، البقرہ کی نہیں۔ ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل صالح اختیار کرنے والا، سمعنا و اطعنا کہنے والا، گڈ، اور جس کا نور اس کے اندر بھی ہو اور اس کا نور اس کے باہر بھی ہو، جس کے پاس علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، ہر جگہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اس سے ڈرنے والا ہو۔ نور علی نور، وہ تو علم اور عمل کی بات ہو گئی۔ اوکے، یہ مومن کی پہچان ہے سورۃ النور کی روشنی میں۔ آپ دوبارہ اس کو ویکنڈ پہ، جیسے سنڈے کو اگر آپ فارغ ہو تو خاموشی سے بیٹھ کے پوری سورت کا مطالعہ کیجئے، کیونکہ اب آپ کو ترجمہ بھی آ جائے گا اور تفسیر بھی انشاءاللہ۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ خود ڈھونڈے اس میں کہ مومن کی کون سی صفات اس صورت میں بیان کی گئی ہیں اور وہ کیا صفات ہیں۔ دوسرے یہ کہ مومن کی سرگرمیاں بھی بیان ہوئی ہیں اس صورت میں۔ مومنوں کی سرگرمیاں کیا ہوتی، کیا کرتے ہیں مومن؟ صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، گڈ۔ اور سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں ان کی؟ اہل ایمان کی اعلیٰ ترین سرگرمیاں کیا ہیں؟ تجارت اور بیع ان کو اللہ کے ذکر اور صلاۃ وغیرہ سے نہیں روکتی، یہ بھی صفت ہو گئی ایک طرح سے۔ مومن کہاں پائے جاتے ہیں؟ مومن پائے جاتے ہیں فی بیوت، اور دوسرے لوگ کہاں پائے جاتے ہیں؟ بازاروں میں مومن بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اور دوسروں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ وہ بازار میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کو نہیں بھولتے۔ ہم نے تو اس کا مذاق بنایا ہوا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، اور باقیوں کی دوڑ کہاں تک؟ وہ بھی ذرا دیکھ لیں وہ کہاں جاتے ہیں۔ مومنوں کے دن رات کہاں گزرتے ہیں اور دوسروں کے دن رات کہاں گزرتے ہیں؟ میرا سوال کیا اور اپنا جواب ذرا دونوں لکھیے، اور پھر آپ خود اس کو چیک کیجئے، جیسے ایک ایگزامینر چیک کرتا ہے نا، آپ کو امتحان میں سوال آتے ہیں نا، کیونکہ سوال سمجھنا آدھا علم ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اہل ایمان مسجدوں میں جاتے ہیں، علم کے مراکز میں جاتے ہیں، گھروں میں بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے رہتے ہیں، گھروں میں بھی اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، لیکن مومنین کے علاوہ جو دوسرے گروہ ہیں ان کی دلچسپیاں کیا ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں، وہ کس چیز کو بلند کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیوت کی بات کی، اور بیوت کے ساتھ دیگر جگہوں کی قرآن میں اسپیسیفک بات نہیں ہوئی، لیکن مومنوں کی دوڑ اور مومنوں کی سرگرمی کا ذکر کر دیا گیا کہ جن کے دلوں میں نور ہوتا ہے اور اس نور کو وہ پھیلاتے بھی ہیں، تو وہ پائے جاتے ہیں۔ ان کو ڈھونڈو گے، وہ ملیں گے کہاں پر؟ کچھ گھروں میں۔ ان گھروں کا بھی نام نہیں لیا گیا کہ وہ کیا ہے گھر، وہ جھونپڑی ہے، وہ درخت کے نیچے ہے، وہ خس و خاشاک سے بنی ہوئی چیز ہے، وہ مڈ کی ہے یا وہ لوہے کی ہے یا پتھر کی ہے، وہ کیا ہے، یہ ساری ڈسکرپشن نہیں دی گئی۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ان کی دلچسپیاں تعمیری ہوتی ہیں، ان کے کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ایسے مراکز کو تعمیر کرنے والے اور ان کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔
ان ترفع. اب سمجھ آ گئی؟ کیونکہ ایک پورا طرز زندگی ہے نا، ایک پورا ایٹیٹیوڈ ہے. صاحب ایمان ہونا صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل، اپنے افعال، اور اس کے ساتھ جو آپ کی دلچسپیاں ہیں، جو آپ کا شوق ہے. وہ جس شخص کو بشارت دی گئی کہ وہ اس کو اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی، رجل قلبه معلق فی المسجد، وہ شخص جس کا دل معلق ہے، لٹکا ہوا ہے. معلق ہوتا ہے کسی چیز میں اٹک جانا، یعنی اس کا دل اٹکا ہوا ہے. کہاں؟ مسجد میں. وہ نکلتا ہے ضرورت سے، اور پھر اس کا دل کیا چاہتا ہے کہ واپس کہاں چلا جائے. جی ہاں، یہ کس بات کی علامت ہے؟ ایمان کی علامت ہے. ہم بھی سوچیں ہمارے دل کہاں اٹکے ہوئے ہیں، کن سرگرمیوں میں، اہم ترین پرائرٹی کیا ہے. اگر آپ کہیں کہ چلیں خواتین ہیں اور ان کا مقام گھر ہے، مردوں کا مقام بازار ہے، تو وہ بازار سے بار بار مسجد جا رہے ہیں. خواتین کا گھر ہے تو گھر کے بھی کس حصے میں دل اٹکا ہوا ہے؟ زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے؟ جہاں زیادہ دلچسپی ہوگی، ٹی وی کے آگے بیٹھنے میں ہوگی، یا بیڈ روم میں سونے میں ہوگی، یا پھر کچن میں ہوگی، یا پھر اسٹڈی ٹیبل پہ ہوگی، یا جائے نماز پہ ہوگی. کس چیز کو آپ بلند کر رہے ہیں؟ بلند کا مطلب ہے نمایاں کرنا، اس کی اہمیت دینا، وہ پرائرٹی پر ہونا. کون سی جگہ ایسی ہے گھر پہ کہ جس کے ساتھ آپ کا دل اٹکا ہوا ہو، کہ آپ کوئی کام کرتے پھر پلٹ کے وہیں جاتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہو تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہیں جاتے ہیں. یہ ہم سب کے لیے کیا ہے؟ ایک خود احتسابی کا ذریعہ کہ ہمارے دل کہاں اٹکے ہوئے ہیں، کس چیز کی یاد ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہے، کون سی جگہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. جن کے اندر ایمان نہیں، یقیناً ان کی دلچسپیاں، ان کے مراکز، ان کی دلچسپی کی جگہیں وہ کچھ اور ہیں. وہ انہی کو بلند کر رہے ہیں، وہ انہی کو سجا رہے ہیں، انہی کو بنا رہے ہیں، انہی میں اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں. تو مومن، کافر، منافق اپنے اعمال اور اپنی دلچسپیوں اور اپنی سرگرمیوں سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا دل کہاں معلق ہے. پھر اسی طرح جب ہم کہتے ہیں نا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. موت اسی چیز میں آتی ہے جس میں انسان کی زندگی گزرتی ہے. جس چیز کی محبت میں انسان جیتا ہے اسی چیز کی محبت میں مرتا ہے. اگر اللہ کی محبت میں جی رہے ہیں تو موت بھی اسی میں آئے گی، اور اگر کسی اور کی محبت میں جی رہے ہیں تو موت بھی اسی میں آئے گی، اسی کے ساتھ آئے گی. اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھیے. فرعون کس چیز کی محبت میں مرا تھا؟ جاہ کی، کیونکہ اس کو بس یہی خوف تھا کہ کوئی اس کی اتھارٹی نہ لے لے، وہ خدا بنا ہوا تھا نا. اور جب بنی اسرائیل کو لے گئے موسیٰ علیہ السلام تو بہت غضبناک ہو گیا، کیونکہ اس سے کس پہ چیلنج ہوا تھا؟ تو کس چیز کو بچانے کے لیے مرا تھا؟ پتا ہے نا سب کو. اوکے، قارون نمائش کرنے کے لیے نکلا تھا، اسی میں دھنس گیا. لیلا مجنون کا قصہ پڑا ہوگا. مجنون کس چیز میں مرا تھا؟ لیلا کی محبت میں. حضرت حمزہ اللہ کی محبت میں، دین کی محبت میں تو شہید کہلائے. جعفر بن ابی طالب اللہ کی محبت میں، اور بہت سے صحابہ کا نام آپ لے سکتے ہیں. تو فرق ہے نا. جو شخص جس چیز کی محبت میں جیتا ہے، جس کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے. تو اگر ان صلاتی و نسکی و محیایا اگر اللہ کے لیے نا، تو مماتی اللہ کے لیے ہوگا. اس لیے دین جو ہے وہ کسی وقتی اور کسی مخصوص جگہ سے متعلق چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ مسجد گئے ہیں تو آپ وہاں پر اپنا ایک مخصوص ڈریس پہن لیں، ٹوپی رکھ لیں اور آپ وہاں پر نماز پڑھیں. جب گھر آئے تو وہ سب کچھ اتار کے لبادہ پھینک دیں، پھر اس کے بعد جب اگر دوبارہ آپ کو وہاں جانا تو پھر وہ پہن لیں. ٹھیک ہے، طہارت کے لیے، ایک خاص تقدس کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہنے جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دین تو پورے طریقہ زندگی کا نام ہے. تو ہم سب کو جہاں اپنی دل کی حالت کو دیکھنا ہے، وہاں اپنے سارے طرز عمل پر غور کرنا ہے، وہاں اپنی دلچسپیوں کے مراکز کا جائزہ لینا ہے کہ کیا چیز ہماری پرائرٹی ہے، اور وہاں ہمیں اپنی سرگرمیوں اور
اپنی اوور آل زندگی گزارنے کے لائف سٹائل کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم اوور آل، یہ نہیں کہ صرف سورۃ نور پڑھ کے صرف اس کے کسی ایک خاص حصے کو لے کے اس پہ عمل کر کے ہم سمجھیں کہ ہم مومن ہو گئے یا مطلوب انسان ہو گئے اللہ رب العزت کے. اوور آل ساری زندگی کو کھنگالنا ہوگا. ہم لوگ نمازیں کس چیز میں تاخیر کر لیتے ہیں، کہاں سے ڈیلیز ہوتی، کیوں ہوتی؟ ہم سب اپنے اپنے رویوں پر غور کریں. چلیے کل کے لیسن کا میں کوئک ریکیپ کروں گی کہ کہیں اگر کوئی چیز میں بھول گئی ہوں تو میں ایڈ کر دوں، اور پھر ہم آگے چلیں گے آج کے لیسن پہ. آیت 47 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ منافقین کی جو زبان ہوتی ہے اس پر اللہ رسول کا نام ہوتا ہے اور ان کی اطاعت کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ غائب ہوتے ہیں. تو اس سے منافقین کی کس صفت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے. تو ایسے لوگوں کو کہا جن کے قول و فعل میں تضاد ہو، ما اولئک بالمؤمنین. جب اللہ رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کے معاملات کا فیصلہ کریں تو منافقین کیا کرتے ہیں؟ ان کو دلچسپی نہیں ہوتی، وہ ان کی طرف نہیں آتے سوائے اس وقت کے جب ان کی مرضی کی کوئی بات ہو، ان کی پسند کا کوئی فیصلہ ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منافقت میں انسان پک اینڈ چوز کرتا ہے، دین کے بس اس حصے کو لیتا ہے جو اس کی پسند اور مرضی کے مطابق ہو اور باقی حصے کو چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ رسول کی بات کو کوئی بہت اہمیت نہیں دیتا. آیت 50 میں ہے افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ منافقت کی موٹی موٹی علامات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ دلوں کی بیماری، دلوں میں ارادے کی کمزوری، کیونکہ ایمان بھی دل میں ہوتا ہے نا، اور اگر دل بیمار ہوگا تو اگر جو بھی ایمان اس میں جائے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ بیمار ہو جائے گا. اور بیمار شخص جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، کمزور ایمان والے. دوسرا، وہ دین کے احکامات کے بارے میں شک کرتے ہیں. ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ اللہ کے کسی بھی حکم پر ہمیں کوئی شک تو نہیں، کہیں ڈاؤٹس تو نہیں کہ یہ ہے بھی یا نہیں. تو ڈاؤٹس کا علاج کیا ہے؟ کیا چیز؟ علم جان لیں، جو نہیں پتا اسے معلوم کر لیں. اور تیسری چیز یہ کہ دین کے احکامات کو منافق ظلم سمجھتے. مثلا فجر کے وقت اٹھنا، سحری کے لیے اٹھنا، بعض اوقات شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ دس از ناٹ فیئر. یا اور جیسے بچے وغیرہ اگر جاگے اس وقت، اور کس چیز کو لوگ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ فیئر؟ اللہ کے حکم. کیونکہ یہ نا کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرے گا اور اس کا رسول ان پہ ظلم کرے گا، ان کو اس بات کا خوف ہے. حدود قائم کرنے کو، یس، حدود قائم کرنا یعنی اگر کوڑوں کی سزا کی بات ہو یا کہیں بھی دین میں کسی ڈسپلن کی بات ہو تو اس کو فوراً کیا سمجھتے ہیں. ایک اور چیز یہ کہ دیکھیں یہاں لفظ استعمال ہو یخافون، دین کی طرف آتے ہوئے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ اللہ رسول ان کو ایسا حکم نہ سنا دے کہ جس سے مشکل میں نہ پڑ جائیں. اسی طرح لوگ آپ دیکھیں کہ کبھی جہنم کا ذکر ہو تو کیا ری ایکشنز ہوتے ہیں؟ بہت وقت ڈراتے ہی رہتے ہو. دین کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ پھر اللہ رسول کی بات ماننی پڑے گی، پتہ چل گئی تو. ایسی سب چیزیں کر کے انسان دراصل اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے. پھر یہاں پر جہاں منافقین کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی اہل ایمان کا کمپیریزن میں ذکر کر دیا گیا کہ جب انہیں اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ فوراً سمعنا اور اطعنا کہتے ہیں. وہ ظالمون ہیں، یہ مفلحون ہیں. اور جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. پھر منافقین کی ایک اور صفت ہے آیت 53 میں. ان کی گفتگو میں کیا زیادہ ہوتا ہے؟ قسمیں. یقین دہانیاں بڑی کراتے ہیں اپنے مخلص ہونے کی، اپنی محبتوں کی، اپنے سنسیئرٹی کی. بار بار میک شور کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو یقین آ جائے قسمیں کھا کے. کیا وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو سب پتہ ہے؟ جھوٹی قسمیں وہاں فائدہ نہیں دیں گی. تو عام روزمرہ زندگی میں
دین کے احکامات پر جب کوئی حکم سامنے آئے تو کیا کریں؟ آرام سے عمل کر لیں، بس بات ختم. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ انکانشیسلی ہماری گفتگو میں آتا ہے ہمارا بڑا دل چاہتا ہے ہم یہ بھی کریں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ بھی کریں، وہ بھی کریں، وہ بھی کریں، لیکن کر بھی کوئی نہیں رہے ہوتے، لیکن باتیں بھی بہت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں یہ باتیں؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ کیونکہ جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس باتوں کا وقت کوئی نہیں ہوتا، انہیں باتوں میں بہت دلچسپی بھی نہیں ہوتی. تو ہم سب کو اپنا اس معاملے میں بھی جائزہ لینا ہے، اور خاص طور پر وہ کس کام کے لیے نہیں نکلنا چاہتے تھے؟ جہاد کے لیے، اللہ کے راستے میں. اب دیکھیے بہت سے احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر بیٹھ کے عمل کرنا پھر آسان ہوتا ہے. اب نماز روزہ کر لیں، اپنا ذکر اذکار کر لیں، لیکن جو ہی اپنے آرام یا روٹین یا کسی اور چیز میں خلل آتا ہے تو پھر وہاں ہمیں بڑی مشکل پیش آتی. تو منافقین کی ایک مشکل کیا تھی کہ وہ جہاد کے لیے نہیں نکلنا چاہتے تھے، اور پھر جب ایک دفعہ نہیں جاتے تھے چوری پکڑی جاتی تھی، اگلی دفعہ پھر قسمیں کھانے لگتے کہ آئندہ تو ضرور چلیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا طاعۃ معروفہ، پتہ چل جائے گا جب تم چلو گے. اطاعت تو جانی پہچانی ہوتی ہے. اطاعت یعنی جو آپ عمل کرتے ہیں اس کو کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نے کر لیا ہے. اور پھر فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون. پھر حکم کیا دیا گیا ہے؟ منافقت کا علاج کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت، جو کہا جا رہا ہے وہ کرتے جاؤ، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس پہ جان گلاتے جاؤ، اس کے پیچھے رونا شروع کر دو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. ہر ایک اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، لیکن کرائیٹیریا ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان تطیعوہ تہتدوا. تمہاری ہدایت اس وقت تک مانی ہوئی ہی نہیں جب تک تم اطاعت نہ کرو. تو سورۃ النور کے اختتام پر جو زبردست میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر واقعی تم سچے مومن بننا چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پہچانو، ان کو اہمیت دو اور ان کی اطاعت کرو.